وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ تم سمجھو، تحسبن ہے سین بے اور نون شد والا ہے، یعنی بالکل بھی نہ سمجھو، قطعاً نہ سمجھو. کیا نہ سمجھو؟ الذین ان لوگوں کو، قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ. اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت سمجھو، بالکل نہ سمجھو. اور اللہ کی راہ میں مارے جانے سے مراد یہاں غزوہ میں مارا جانا، جہاد میں مارا جانا، دشمن کے ہاتھوں مارا جانا ہے، یعنی دشمن اسلام کے ہاتھوں مارا جانا. یہ شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جس میں اخلاص بھی ہو کہ فی سبیل اللہ ہو، اور جس میں انسان دین کے دشمن کے ہاتھوں مارا جائے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں، انہیں کھانے کو ملتا ہے. سورۃ البقرہ آیت 154 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم اموات نہ سمجھو، مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. یعنی ان کی زندگی ویسی زندگی تو نہیں جیسی دنیا میں رہنے والوں کی زندگی ہوتی ہے، لیکن ان کی موت بھی ویسی موت نہیں جس طرح عام مرنے والوں کی موت ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ زندگی نہیں جو عام لوگوں کی زندگی ہے، اور وہ موت نہیں جو عام لوگوں کی موت ہے، تو کیا ہے وہ؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ نہیں کہو گے، زندہ سمجھو گے، لیکن وہ زندگی ایسی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا. یعنی روح کے معاملات جس پر زندگی اور موت کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ روح ہی بنیاد ہے نا، روح آتی ہے تو زندگی، روح جاتی ہے تو موت ہے. تو چونکہ اس کے بارے میں انسان کے پاس علم بہت کم ہے، اس کی حقیقت انسان نہیں جانتا، اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ وہ زندگی کیسی ہے. لیکن تم انہیں مردہ نہ کہو، اس سے ہمیں منع کیا گیا کہ وہ عام مردوں کی طرح مردہ نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب زندہ کہا جائے گا تو عام زندہ لوگوں کی طرح زندہ بھی نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شہید کی جو بیوہ ہوتی ہے وہ دوسری شادی کر سکتی. اب شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے تو عورت شادی نہیں کر سکتی، تو وہ کیوں شادی کرتی یا کر سکتی؟ کیونکہ شوہر دنیا میں نہیں رہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہید کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح شہید کی جو وراثت ہے وہ بھی تقسیم ہوتی ہے. وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وارث اس کا مال تقسیم کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں وہ برزخ کی زندگی ہے، تو برزخ میں تو اوروں کو بھی کچھ نہ کچھ، یعنی باقی لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے. باقی لوگوں کی بھی روحیں مرتی تو نہیں، روح تو نہیں مرتی، ان کو بھی خوشی کا یا غم کا احساس ہوتا ہے جہاں بھی ان کو جگہ ملتی ہے، چاہے علیین میں سے جین میں. تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق کس چیز کا ہے عام مردوں میں اور شہیدوں میں؟ کیونکہ عام مردے بھی بظاہر مردہ ہیں لیکن ان کی روح نہیں مرتی. روح کہیں نہ کہیں موجود ہے، جس کا جسم سے بھی کسی درجے میں لنک ہے، اور اس کو عذاب قبر یا جزا یا سزا کا ایک مزہ چکھنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے قرب کا ایک مقام ہے، شہداء کے لیے، شہداء کی روحوں کے لیے مقام قرب ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ عند ربہم، یہ اندہ جو ہے یہ اندیہ ہے. اندیہ قرب کے لیے ہوتے. آپ نے لفظ اندیہ پڑھا اردو میں کبھی؟ اس نے اندیہ دے دیا. اندیہ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی رضامندی دے دی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اندہ ہے، اندہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاس، نیئر. وہ اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے ہاں، یعنی اپنے رب کے قریب انہیں وہ مقام ملتا ہے جو عام لوگوں کو مرنے کے بعد نہیں ملتا. اور یہ جو کہا گیا نا مردہ نہ کہو، یہ صرف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ موت جو ہے وہ ایک ڈسکریجنگ ورڈ ہے. موت کا لفظ جو انسان کے اندر ایک مایوسی پیدا کرتا ہے. تو انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں نہیں شعور، تم نہیں جانتے.
اور زندگی کیسی ہے؟ جس میں عند ربہم یرزقون، وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، انہیں کھانے کو بھی ملتا ہے. یہ خاص بات ہے. یعنی عام مردوں کے بارے میں یہ بات یا یہ بشارت نہیں ہے، جبکہ شہیدوں کے بارے میں یہ بشارت ملتی ہے قرآن کے اندر. کیا؟ کہ شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے. کس طرح؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں، یعنی عرش کی چھت کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹک رہی. قندیل کیسے ہوتی ہے؟ جیسے شینڈلیئر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، قندیلیں لٹکتی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی ان خاص جگہوں پر آ بیٹھتی ہیں. ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا تو پوچھا، تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا، ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتے پھرتے ہیں. ان کے رب نے 3 بار سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو کہا، اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں، پھر شہید ہوں. یہ ہماری خواہش ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی روح مرنے کے بعد جس کو اچھا مقام مل جائے دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتی، بالکل نہیں واپس آنا چاہتی، سوائے شہید کے. کہ شہید کیا چاہتا ہے؟ اسے پھر زندگی ملے، پھر وہ اللہ کی راہ میں جان دے، پھر زندگی ملے، پھر جان دے، پھر جیے، پھر مرے، پھر جیے، پھر مرے. حالانکہ ایک دفعہ کا مرنا بھی کتنا تکلیف دہ ہے، کتنا خوف دینے والا. وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس موت کے اندر لطف ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو موت کے وقت صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کے وقت ہوتی ہے. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ چھوٹی سی چیونٹی آ کے پاؤں کے اوپر چپک کے کہیں کاٹ لیتی تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر ایسے کھجلی سی ہوتی ہے اور بس بات ختم. یہ جیسے ایک انجیکشن لگتا ہے نا تو ہلکی سی سوئی کی پنچ ہوتی ہے، درد ہوتی ہے اور ختم. لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں دینا، وہ نشہ ہی عجیب ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جان کا تو ظاہر ہے کہ ایک ہی دفعہ ہے اور انسان جب تک دے نہ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس سے کم چیز کیا ہے؟ مثلاً مال. جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے خوشی ہوتی ہے ان سے پوچھیں کہ دینے کے وقت ان کے اندر کیسا سکون اور کیسی لذت ہوتی. وہ لیتے وقت نہیں ہوتی جو دیتے وقت ہوتی، جب وہ واقعی پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ دیا جائے کہ یہ مال میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. ایسا شخص دے کے کبھی نہیں پچھتاتا، اور اس دینے سے اس کو ایسا سکون اور ایسی راحت اور ایسی خوشی ہوتی کہ پھر وہ بار بار دیتا ہی چلا جاتا ہے. یہی وہ خوشی تھی جس پر ابو بکر اپنے سارے گھر کا سامان اٹھا لائے، کیونکہ دل کھل چکے تھے نا اللہ کے راستے میں. تو اسی طرح شہید جب یہ تجربہ کر چکتا ہے اللہ کے راستے میں جان دینا اتنا قابل قدر ہے، اتنا بلندی درجات کا باعث ہے، تو اس کو پھر موت کا خوف نہیں رہتا. اور پیچھے آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ کی طرف سے آنے والی بخشش اور رحمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. نہیں ماننا تو ویسے بھی ہے. تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صرف روح ہی نہیں زندہ ہوتی، ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی. اور بارہا یہ چیز تجربات اور مشاہدات میں آئی ہے کہ شہید سال ہا سال اور صدیاں گزرنے پر بھی بعض اوقات اپنی قبروں میں بالکل تر و تازہ پائے گئے. اس میں خاص طور پر وہ مشہور واقعہ
جو آپ نے پہلے بھی شاید سنا ہو اور آپ کے علم میں ہو، عراق میں شہداء کی اور صحابہ کرام کی جو قبریں کھودنے کا اور ان کو دوسری جگہ دفنانے کا واقعہ تھا. اور اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ شہدائے احد کی قبروں میں سے بھی کچھ قبریں جو تھیں وہ منتقل کی گئیں، تو اس وقت ان کے جسم جو تھے وہ بالکل تر و تازہ تھے اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی. اس میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب جنگ احد آ پہنچی تو میرے والد عبداللہ نے مجھے رات کو بلایا. کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے پہلے میں مارا جاؤں گا. کوئی خواب دیکھا ہوگا یا کوئی ایسی فیلنگ ہوگی. اور میں اپنے بعد تجھ سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں چھوڑتا، یعنی میرے بعد سب سے پیاری چیز جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ تم ہو میرے لیے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم سے بڑھ کر ہے. اور دیکھو مجھ پر قرض ہے، اس کو ادا کر دو، اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرتے رہو. آپ کو معلوم ہے ان کی 8-9 بہنیں تھیں، اور انہوں نے جب شادی کی تھی تو ایک بڑی عمر کی عورت سے کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کسی نوجوان لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہنیں ہیں چھوٹی، اور اگر میں کسی لڑکی سے شادی کر لیتا تو ان لڑکیوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کون کرتا؟ وہ ایک اور لڑکی ان لڑکیوں میں شامل ہو جاتی تو میرے لیے مشکل ہو جاتا. پھر ان کی اولاد بھی تاخیر سے ہوئی تھی. بہرحال تو والد نے ان کو تلقین کی کہ میرے بعد تم بہنوں کا خیال کرنا. جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے، اور پہلے میں نے ان کو ایک اور شخص کے ساتھ دفن کیا. 2 لوگ بھی دفن ہوئے تھے نا، کیونکہ آپ نے شہداء کو 2 کر کے دفن کرنے کا حکم دیا. پھر مجھے اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو رکھوں. میں نے 6 مہینے بعد ان کی لاش کو نکالا، دیکھا تو جیسے رکھا تھا ویسے ہی ہیں، بس ذرا سا کان گل گیا تھا. یہ تفسیر الباری میں واقعہ موجود ہے. حضرت جابر بھی اپنے والد کی طرح شہید ہوئے اور ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل ہوئے 20 ذوالحج 1351 ہجری کو، اور دونوں کے جسم محفوظ رہے. یہ جو عراق کا واقعہ ہے یہ حضرت جابر کا ہے. باپ جنگ احد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے شہید ہونے کے بعد، اور بیٹے تقریباً 1300 سال کے بعد. تو شہداء کی کیا فضیلت ہے کہ وہ کیا ہیں؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمذی کی، اس میں حضرت جابری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھتا ہوں، اداس نظر آتے ہو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے، قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے. اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے روح در روح بات کی اور پوچھا کچھ آرزو کرو، کوئی تمنا کرو جو میں تمہیں عطا کروں. تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے. راوی کہتا ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ حالانکہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے تھے، لیکن انہوں نے یہ تمنا نہیں کی کہ یارو مجھے زندگی دے تاکہ میں جا کے اپنے بچوں کو بڑا کر سکوں یا ان کا خیال کر سکوں.